پاکستان میں نہیں ہے، لیکن ہم آپ میڈیا کو بھی ساتھ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے بھائی شامل ہیں۔ بھائی جان، اس دن کیا فوجی، کیا صحافی، کیا سیاسی، کیا کاروباری، ہر بندے نے پاکستان کی خوشی منانی ہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے یہ ادا کرنا ہے اور اپنی نسلوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ ہم پاکستان کی کاز کے لیے، پاکستان کے نظریے کے لیے اور لا الہ الا اللہ کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ اور آخری سانسوں تک لڑیں گے، اور جو ہماری آزادیاں آئین پاکستان کے تحت ہیں، جو آئین پاکستان نے ہمیں دی ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم لڑتے رہیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ بیوروکریسی کی آپ نے بات کی ہے، خواجہ آصف آج کل آن فائر ہیں، بیوروکریسی کے خلاف جو ہے بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ یہ تاثر دیا گیا کہ وہ بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رکھتے ہیں، خوش رکھتے ہیں انہیں بھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ خواجہ آصف جو ہے آج کل بیوروکریسی کے خلاف کتنا کھل کر بول رہے ہیں؟ کیا نون لیگ کا زوال کا ٹائم شروع ہونے والا ہے؟ خواجہ اپنا ہاشمی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزیر دفاع اور انتہائی سیزن سیاستدان ہیں، ان کی یہ بات کرنی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آخر ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہوگی جس انفارمیشن کی بنیاد انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے میڈیا کے بھائیوں کا اور سول ان کا آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ خواجہ صاحب سے پوچھیں، خواجہ صاحب کہ وہ کون سے بیوروکریٹ ہیں۔ بیوروکریسی میں آپ کو پتہ ہے کافی لوگ آ جاتے ہیں۔ بیوروکریسی کی تعریف جو ہے اس میں سول بیوروکریسی بھی اور ملٹری بیوروکریسی بھی ہے۔ اس میں ان سے آپ یہ سوال کریں کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ جنہوں نے پرتگال میں گھر لے لیے اربوں روپے کے، انہوں نے سرمایہ بنایا ہوئے، وہ کون سی بیوروکریٹس ہیں اور کون کون ہے، تاکہ وہ کھل کے بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس پہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے اس پہ جو کلیئرٹی دینی چاہیے، کچھ انہوں نے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک سنگین بات کی ہے، سچی سی بات ہے۔ ہاشمی صاحب میرے پاس کوئی ایز سچ اس قسم کی کوئی رپورٹس نہیں ہے کہ کسی بیوروکریٹس نے جو ہے وہ باہر کو گھر لیا ہے یا کوئی مکان لیا ہے یا انہوں نے کوئی بلین آف روپیز کی کرپشن کی ہے۔ میں اسی بات کرنے کا قطعاً قائل نہیں ہوں جہاں تک میرے پاس پروف نہ ہو، لیکن یہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے میں سمجھتا ہوں کہ ان چنیدہ لیڈران میں شامل ہیں، اور انہوں نے یہ جو بات کی ہے تو بالکل آپ ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں، اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو کم از کم جو ہے وہ یہ بات کھول کے پورے میڈیا کو، پورے پاکستان کے عوام کو، جو انہوں نے آدھا سچ بولا ہے وہ پورا سچ بولے اور پاکستان کے عوام کو بتائیں گے۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، تو اگر آپ طلب کرتے ہیں اور اگر وہ طلب نہیں ہوتے اور آتے ہی نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، تو اگلا کیا لائے عمل ہوگا، کیا ایکشن ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم پبلک اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس پہ سوئے موٹو ایکشن لیا ہے تو ہم جو ہے وہ چیئرمین صاحب سے مجھے آپ سے وساطت سے میں یہ سن رہا ہوں، تو وہ یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کمیٹی جو ہے کیا وہ خواجہ صاحب کو ریکویسٹ کر کے طلب کر سکتی ہے، خواجہ صاحب آپ آئیں، ہمیں آپ گائیڈ فرمائیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ اگر آپ میڈیا کے سامنے نہیں بتانا چاہتے تو کم از کم جو پاکستان کے جو نمائندے ہیں، جو پاکستان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اس کے سامنے جو سچ ہے، جو آپ نے ادھورا سچ بولا ہے، پورا سچ بولیں تاکہ ہم ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکیں۔ کیا آپ یہ انشور کریں گے کہ وہ جو اجلاس ہوگا وہ ان کیمرہ نہیں ہوگا، وہ میڈیا کے سامنے ہی ہوگا، کیونکہ عوام کا پیسہ ہے اور میڈیا بھی؟ نہیں، میں انشور تو میں بھائی جان، میں ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک ادنا سا کارکن اور ممبر ہوں، میرا اس میں چیئرمین ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے تمام ممبران شامل ہیں، تمام پولیٹیکل لوگوں کی جو ہے اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہے، تو یہ تو پھر کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ میں کمیٹی کی بہاف پہ ایسی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے یہ آپ کو یہ کمٹمنٹ کرانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو وہ مزید کھول کے دیں، ان کے پاس کوئی پروفس ہیں۔ ظاہر ہے وہ ڈیفینس منسٹر ہے، ان کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایجنسیز جو ہیں ان کے وہ جو ہے وہ ان سے درخواست کر کے ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے جو مہربانی فرمائے ہمیں جو یہ رپورٹ کریں، اور اس پہ جو ہے وہ جو اس نے جو ادھورا سچ بولا ہے وہ مکمل سچ کے روپ میں سامنے آئے گا۔ آخر میں یہ بتائیے گا کہ ریٹیل سٹورز کو بند کیا گیا، خواجہ صاحب استعفیٰ دینے جا رہے ہیں اور یہ پریشر بنایا بھی گیا باقاعدہ، جا کے مری مل کے بڑے میاں صاحب
کیا کہیں آپ تک کیا نہیں، اس اطلاع میں ہے؟ یہ انکی اپنی پارٹی کے معاملات ہیں جی، ہمیں اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے جی. خواجہ صاحب ریزائن دے رہے ہیں یا ریزائن نہیں دے رہے، یہ اس کی سویٹ ویل ہے. ان کی پارٹی کے ساتھ ان کے کوئی اختلافات چل رہے ہیں، خدا جانتا ہے، مجھے نہیں آپ کے تو بڑے عظیم ہے. دوست ہیں. مجھے غور نہیں پتا ان کے کیا جو ہے ان کے وہ چل رہے ہیں اختلافات یا کیا چل رہے ہیں. میں بھی آپ کے بھائی میڈیا سے سنتا ہوں، اخبارات میں پڑھتا ہوں کس قسم کے کوئی ان کے اختلافات ہیں. جب میں نے دیکھا کہ وہ پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے ایران کے، تو ان کی جو باڈی لینگویج مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے سامنے جو تھے بڑے امپورٹنٹ وزیر ہیں، وزیر دفاع ہیں، لیکن ان کے سامنے جو ہے وہ ایڈوائزر جو ہیں پرائم منسٹر کے سامنے وہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی جانب کمر کر کے کھڑے تھے. تو مجھے بھی کچھ بطور سیاستدان یہ دیا لگا کہ خواجہ صاحب جو ہے ان کی جو ہے کوئی آئیڈیل اور کنجینر ریلیشن شپس نہیں ہے. سر آخر میں یہ بتائے گا یوٹیلٹی سٹورز بند کیے گئے تھے، تو آج بھی آصفہ بھٹو صاحبہ نے آواز بلند کی ہے پیپلز پارٹی نے، تو یہ کام تو پی ٹی آئی کا بنتا ہے اپوزیشن کا کہ حکومتی فیصلوں کے خلاف یہ آواز بلند کریں. جو کام پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا الائنس ہو چکا ہے؟ پی ٹی آئی کے مطالبات جو ہے پیپلز پارٹی بلند کرے. شاہ صاحب، حسین سے بھی مراسم اور یزید کو بھی سلام. یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بھٹو کی پارٹی تھی، جو بے نظیر کی پارٹی تھی، کیا آپ ان کو وہی پارٹی سمجھتے ہیں؟ میرے احترام کا رشتہ ہے. میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ مجھے نہیں دینا چاہیے بطور پولیٹیکل ورکر، لیکن میں اس اپنی سیاسی فہم و فراست کی بنیاد پہ، جو میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے اس بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پورے سسٹم کو دوام دینے والے کون ہیں؟ کن کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا ہے، کن کے ووٹوں سے چیئرمین سینٹ بنا ہے، کن کے ووٹوں سے اسمبلیز بنی ہے؟ اگر وہ عوام کتنی خیر خواہ ہیں کہ عوام کا وہ گلا گھونٹ رہے ہیں، میں تو اس سے آگے چلا گیا ہوں. جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو اس پہ تو شاہ صاحب سلاٹرنگ کی جا رہی ہے، ان کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، ان کی عوامی نمائندگی ختم کی جا رہی ہے. ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی اور جمہوری اور جو آئینی احتجاج کی اجازت نہیں دی جا رہی. ہم یہی عوام کے سوال کیا رہے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے آ رہے ہیں ڈے ون سے کہ جو آپ نے بجٹ کے موقع پہ جو آپ نے اسٹیٹسٹکس دیے تھے اس موجودہ حکومت نے، اس کے مطابق جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ 44% لوگ جو ہیں وہ پورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی آپ کی جو پارٹی ہے وہ جو ہے وہ غربت کی لکیروں سے نیچے کی زندگی بسر کرنے پہ تیار ہے. اور ساتھ ساتھ جو آپ کی پاورٹی، جو آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے 22% پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی اس لیول پہ چلی گئی ہے. جو آپ کی بائنگ کیپیسٹی ہے، جو پرچیزنگ کیپیسٹی ہے، وہ 58% کا کم ہوئی ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ڈے ون سے کہ جو یہ سکینڈلز آ رہے ہیں، جو یہ چینی کا سکینڈل آ رہا ہے، جو اس قسم کے گندم کے سکینڈلز آ رہے ہیں، یہ پاکستان کا جو ہے کثیر زر مبادلہ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے. یہ غلط پالیسیز ہیں، عوام بیچاری جو ہے وہ پس رہی ہے. یہ کوئی عوام کو آپ ریلیف نہیں دے رہے. جو کلاسز ہوتی تھیں، یہ لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، یہ اپر کلاس ہے، کلاسز اب ختم ہو گئی ہیں. ایک اپر مڈل کلاس رہ گئی اور پھر نیچے سارے غریب رہ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ عوامی نکات ہیں وہ گاہے بگاہے جو ہمارے ملازمین کے ایشوز ہیں، کاشتکاروں کے ایشوز ہیں، مزدوروں کے ایشوز ہیں، یوتھ کے ایشوز ہیں، جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو پاکستان کے جو ایسے دماغ جو ہیں یہاں سے بدل ہو کے، جہاں پہ کوئی ان کی جاب سیکیورٹی نہیں ہے، وہ یہاں پہ پاکستان میں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو بہتر مستقبل جو ہوگا وہ باہر جا رہے ہیں. وہ اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، کشتیوں میں بیٹھ کے وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اچھے سہانے مستقبل کی خاطر کہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے، لیکن وہ بیچارے ڈوب رہے ہیں، اس کے باوجود باہر جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ اہل اقتدار پہ کوشچنز ہیں. اور جو اس پہ اگر وہ آصفہ بھٹو صاحبہ نے کہا ہے تو میں اپنی آصفہ بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہے، احترام کا رشتہ ہے، میں ان کو کہوں گا کہ جس حکومت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ انسٹالڈ لوگ ہیں. آپ اگر ان سے ہٹ جائیں نا جی، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انہوں نے یہ ختم کیا ہے، یہ باتیں نہیں ہیں کہ آپ یہاں پہ اسمبلی کے فلور پہ آپ یہ کہہ دیں گے اور ساتھ اقتدار میں 26ویں آئینی ترمیم میں بھی آپ ساتھ بیٹھے ہیں جن میں میڈیا کا گلا گھونٹا گیا ہے، جن میں وزارت عدلیہ کا گلا گھونٹا گیا، جن میں سول لبرٹیز کو ہے وہ مقید کر دیا گیا ہے، اور ان کی حکومت کو بچا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مہنگائی کا جو یہ عذاب آ رہا ہے، جو غریب ہے، یوتھ ہے، نوجوان ہے، ان کا کوئی سہانا مستقبل نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں اور تقریر بھی کرتے ہیں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ریزائن کر کے باہر آ جائیں، اور یہ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے یہ پھر اسٹینڈ نہیں کر سکے. سر شاید آپ کو یاد ہوگی